الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. حضرات گرامی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ سورہ رحمان کی 5ویں آیت ہے۔ ترجمہ اس کا واضح ہے کہ سورج اور چاند حساب سے ہیں، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ سورج اور چاند کی گردش موزوں، متوازن، مناسب اور دقیق ترین ہے۔ یہ الہی نظام ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے دو عظیم نعمت سورج اور چاند ہے۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے، وہ ایسی روشنی جو حیات بخش ہو۔ چاند کا کام بھی روشنی دینا ہے، اس کا درجہ حرارت اور اس کی روشنی کی ایک الگ انفرادیت لیے ہوئے قسم ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ دونوں طرح کی روشنی کی انسانی دنیا کو ضرورت ہے، عالمی نظام کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ دو عظیم نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ایک کنارے سے چاند طلوع ہوتا ہے، ایک کنارے سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہماری صلاحیت کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں مطلع میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی حقیقی صورتحال سے واقف ہیں محکمہ موسمیات اور سائنس کے لوگ۔ کواکب، ستاروں، سیاروں کی گردش کیسے ہے، کہاں ہے، کتنی ہے، زمین کی گردش کیا ہے۔ زمین جب حائل ہوتی ہے چاند اور سورج کے درمیان تو کبھی چاند گہن ہوتا ہے، کبھی سورج گہن ہوتا ہے۔ یہ مستقل ایک نظام ہے اور سرے منہ انحراف نہیں ہے۔ جو وقت سورج کے طلوع کا ہے ٹھیک اسی وقت سورج طلوع ہوتا ہے۔ دقیق نظام ہے اللہ کا۔ جب سورج طلوع ہوا چاہتا ہے، جسے آپ صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، صبح کا سپیدہ کہتے ہیں، تو ایک سنہرا سہانا موسم ہوتا ہے۔ ایک مومن کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ۔ ہم نے صبح کی، پورا ملک جو ہے صبحستان میں آ گیا، پورے ملک کی صبح ہو گئی۔ تو گویا صبح کا ہونا ایک نعمت ہے، نیا دن، نئی نعمت، نئی زندگی، نئی عمر۔ ہماری عمر میں ہمیں ایک دن کا موقع مل گیا۔ یہ ایک دن عظیم نعمت ہے۔ وقت کی قدردانوں سے پوچھئے وقت کی کیا قیمت ہے۔ ایک سیکنڈ جو گزر گیا پوری دنیا خرچ کر کے آپ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ جس گھڑی کو آپ کام میں گزاریں وہ آپ کے لیے مفید ہے، اور جس گھڑی کو آپ ضائع کر دیں وہ آپ کے لیے قاتل۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک۔ وقت کی مثال تلوار کی ہے۔ اگر تلوار کے لیے بازو نہ ہوں اور صحیح طور پہ آپ تلوار کا استعمال نہ جانتے ہوں تو تلوار آپ کو خود ذبح کر دے گی۔ اس لیے وقت کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، غلط استعمال کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ ہے وقت کا مسئلہ۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ نعمت ہے۔ یہ سورج اور چاند سے ہم دن کا پتہ لگاتے ہیں،
ہفتے کا پتہ لگاتے ہیں، مہینے کا پتہ لگاتے ہیں، سال کا پتہ لگاتے ہیں، شمسی سال، قمری سال۔ یہ ایک نظام زندگی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ سال شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، چاہے وہ قمری سال ہو یا وہ شمسی سال ہو۔ دونوں طرح کے کیلنڈر رائج ہیں اور دونوں ہماری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ سورج کے مطابق ہی ہم بہت سی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سورج ڈوبے گا تو مغرب پڑھیں گے، سورج نکلے گا فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج ڈوبے گا ہم روزہ افطار کریں گے۔ تو بہت سارے نظام سورج سے ہیں اور بہت سارے نظام چاند سے ہیں۔ چاند نکلے گا عید منائیں گے۔ یہ سب نظام قدرت کا نظام ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے دعائیں تلقین کی ہیں، ان دعاؤں میں اللہ کی تعریف ہے۔ جب چاند، نیا چاند دیکھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والامان والسلام والسلامۃ وجوار من الشیطان وسلام من الرحمن، تو یہ دعائیں ہیں۔ چاند دیکھتے ہی آپ دعا پڑھیں۔ یہ گویا ایک روٹین ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب جب شمسی سال ختم ہونے کو ہے، دسمبر کی 30 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ ہے، 1 جنوری سے 2023 نیا سال۔ اب اس نئے سال کا پس منظر میں نے بیان کر دیا۔ نئے سال کی صبح بھی اسی طرح ہوگی جیسے آج کی صبح ہے، اور ایک مومن وہی پڑھے گا اصبحنا واصبح الملک للہ۔ ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ وہ دن بھی ہمارے لیے نوید ہوگا، خوشیوں کا، کام کا، ترقیاتی منصوبہ بندی کا۔ ہر دن ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے سال کی الگ سے کوئی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، ائمہ متبوعین نے نہیں منائی۔ الگ سے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، الگ سے اس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ سال نو کا وہ اہتمام کریں جو آج کی دنیا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے شہروں میں 31 کے نام سے، یعنی 31 دسمبر کو جب رات کے 12 بجتے ہیں، گھڑی ٹھیک 12 بجاتی ہے اور 1 سیکنڈ آگے، تو وہ ادھم، وہ شور شرابہ، بلکہ ایک اسٹیچو بناتے ہیں، ایک مجسمہ بناتے ہیں کالا ایک بوڑھے شخص کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال کی مصیبتیں یہ ہیں، انہیں خاکستر کر دو، نظر آتش کر دو، آگ لگا دو، ساری مصیبتیں ختم۔ اس عقیدے سے کوئی ایسا کرتا ہے تو خیر منائے، توبہ اللہ کرے۔ یہ بڑے شہروں میں 31 اس نام سے منایا جاتا ہے۔ پھر طرح طرح کے جو ہے جشن منائے جاتے ہیں۔ اس جشن کے پیچھے مسیحی تاریخ ہے۔ مسیحیوں کا، عیسائیوں کا دعویٰ ہے، جو تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ 25 دسمبر سے کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ وہ ایک ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے، عیسائی عقیدہ ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس رسم میں یوں ہی شریک ہوتا ہے تو غلط ہے، اس سے بھی باز آنا چاہیے۔ اسی کا ایک سلسلہ نئے سال تک چلتا ہے، کرسمس ڈے سے متعلق یہ تقریبات منائی جاتی ہیں۔ تو ان تقریبات کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس میں بیشتر چیزیں عقیدہ اسلامی کے خلاف ہیں، اور رسوم و رواج اور اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا غلط ہے۔ بلکہ ہمیں یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جیسا کہ تاجر حضرات کا سال بجٹ کا باقاعدہ ہوتا ہے،
وہ آپ کے پارلیمنٹ بجٹ پاس کرتی ہے ہر سال میں۔ ایک بجٹ کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کا حساب ہوتا ہے، اگلے سال کے لیے عزائم کا اعلان ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے زندگی کے، ہفتے کے، دن کے، مہینے کے، سال کے آپ باقاعدہ مقررہ نشانے بنائیے اور منصوبے بنائیے اور اس میں رنگ بھرنے کا کام کیجیے۔ یہ ہے سال نو کے متعلق اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند گردش کیے جا رہے ہیں اور سرے منہ اس میں انحراف نہیں ہے۔ منحرف ہے تو یہ انسان، اللہ کی نہیں مانتا، عصیان کرتا ہے تو یہ انسان۔ یہ سورج عصیان نہیں کرتا، اگر سورج ذرا سا ڈگمگا جائے تو پوری دنیا تباہی کے اسی واسطے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے تو پھر بپا ہوگی قیامت۔ اللہ اس قیامت کے قیامت خیزی سے ہمیں بچائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمات